کیا بچے کی نال یعنی کارڈ کا ہونے والے بچے کی گردن کے گرد لپٹا ہونا ایک خطرناک بات ہے؟ کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کا کارڈ اراؤنڈ نیک کی تشخیص میں کیا کردار ہے؟ کیا کارڈ اراؤنڈ نیک کا پتہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہمیشہ چلایا جا سکتا ہے؟ کیا کارڈ اراؤنڈ نیک کے ساتھ نارمل ڈیلیوری ممکن ہے یا سی سیکشن کروانا ہی ضروری ہے؟ اس ویڈیو کے اختتام تک آپ ان تمام سوالات کے جوابات جان چکے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر لاہور۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو کے اختتام پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ جب الٹرا ساؤنڈ میں بتایا جائے کہ بچے کے گلے کے آس پاس نال یعنی امبلائکل کارڈ لپٹی ہوئی ہے تو والدین کو اکثر تشویش ہوتی ہے کہ آیا یہ خطرناک ہے یا نہیں۔ دراصل بچہ ماں کے پیٹ میں ایک فری فلوئڈ یعنی امنیوٹک فلوئڈ میں حرکت کر رہا ہوتا ہے، اور یہ نال بھی اسی فری سپیس میں تیر رہی ہوتی ہے۔ بچے کی امبلائکل کارڈ بچے کے پیٹ سے لے کر ماں کے پلیسنٹا تک جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کی لمبائی مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ بچوں کی نال لمبی ہوتی ہے اور کچھ کی چھوٹی۔ بعض اوقات بچہ حرکت کرتے ہوئے نال کو اپنے گلے کے گرد لپیٹ لیتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے میں یا آپ ایک مفلر اپنے گلے کے گرد لپیٹ لیتے ہیں۔ امبلائکل کارڈ کا ایک لوپ بھی ہو سکتا ہے، یہ 2 لوپ بھی ہو سکتے ہیں، 3 لوپ بھی ہو سکتے ہیں۔ ان لوپس کو الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، اور ایک اچھی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں ہمیشہ اس بات کا ذکر موجود ہوتا ہے کہ کیا بچے کی نال کا کوئی لوپ یعنی کارڈ اراؤنڈ نیک موجود ہے یا نہیں، اور اگر یہ لوپس ہیں تو کل کتنے لوپس ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی مینشن کرنا ضروری ہے کہ آیا یہ لوپس ٹائٹ ہیں یا لوز ہیں۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح سمجھیے کہ جب آپ مفلر اپنی گردن کے گرد لپیٹتے ہیں تو اگر وہ ڈھیلا ڈھالا ہو تو آپ کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن اگر بہت زیادہ ٹائٹلی اس کو گردن کے لپیٹ لیا جائے تو سانس لینے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کارڈ کے لوپس ٹائٹ ہوں تو وہ بچے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج کل کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے نال میں موجود شریانوں میں خون کی روانی کو بہتر طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ کارڈ اراؤنڈ نیک عام طور پر تشویشناک نہیں ہوتی، اس کا انحصار اس جز پر بھی ہے کارڈ اراؤنڈ نیک حمل کے کس ہفتے میں تشخیص کی گئی ہے۔ 28 ہفتے سے قبل کے الٹرا ساؤنڈ میں اگر کارڈ اراؤنڈ نیک کا بتایا گیا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ حمل کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بچہ اپنی حرکت سے اس کارڈ کو نکال بھی سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر اس کی مسلسل نگرانی کرتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ بچے کو آکسیجن اور غذائیت کی مناسب مقدار مل رہی ہے۔ جب الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں لکھا ہو کہ بچے کے گلے کے گرد نال کا 1 یا 2 لوپ موجود ہیں تو والدین اکثر پریشان ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں یہ الفاظ دیکھ کر تشویش ہونا قدرتی بات ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ خطرناک صورتحال ہو۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی یہ کوئی بہت بڑی پیچیدگی ہے۔ زیادہ تر کیسز میں نال کا لوپ ڈھیلا ہوتا ہے اور بچے کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہوتی۔ ایک ماہر ڈاکٹر کو الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں واضح طور پر لکھنا چاہیے کہ نال کا لوپ ڈھیلا ہے یا سخت، جس سے صورتحال کو بہتر سمجھا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات بچے کے حرکت کرنے سے نال زیادہ سخت ہو جاتی ہے تو یہ تشویش کی بات ہو سکتی ہے۔ ایسے میں والدین کو گھبرانے کی بجائے چند ضروری اقدامات کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے اگر الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں نال کے لوپ کا یعنی کارڈ اراؤنڈ نیک کا ذکر ہو تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بلا وجہ پریشان نہ ہو، کیونکہ ڈاکٹر 24 گھنٹے مریض کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس لیے ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کی حرکت پر توجہ دے۔ اگر بچے کی حرکت کم محسوس ہو تو فوراً ہسپتال جائیں۔ سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ بچے کی حرکت کو نوٹ کریں، اور اگر وہ کم ہو رہی ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ سب سے پہلے بچے کے دل کی دھڑکن چیک کریں گے یعنی CTG کریں گے، تاکہ معلوم ہو سکے بچے کی حرکت سے اس کی دھڑکن میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں۔ اگر الٹرا ساؤنڈ میں کارڈ اراؤنڈ نیک کا 1 یا 2 لوپ رپورٹ ہو اور حمل قیمتی یعنی پریشیس پریگنینسی ہو، جیسے IVF کے ذریعے ہوا ہو یا کئی سالوں کے بعد ہوا ہو، تو کچھ مریض فوری طور پر سیزیرین کروانے پر زور دیتے ہیں تاکہ کسی بھی خطرے سے بچا جا سکے۔ اگر مریض سیزیرین کے لیے تیار نہیں یا ڈاکٹر کو لگے کہ اس کی ضرورت نہیں تو عام ڈیلیوری کا انتظار کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے ہی ڈیلیوری کی پینز شروع ہوتی ہیں نال کے سخت ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ایسے مریضوں کو لیبر کے دوران ڈاکٹر کی سخت نگرانی میں رہنا چاہیے تاکہ کسی بھی پیچیدگی سے بچا جا سکے۔ لیبر کے دوران بچے کی دھڑکن کو مسلسل مانیٹر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی وقت دھڑکن میں کمی محسوس ہو تو فوراً پتہ چل سکے کہ کارڈ اراؤنڈ نیک کوئی مسئلہ پیدا کر رہا ہے۔ اگر دھڑکن مستحکم رہے اور پورے لیبر کے دوران کوئی کمی نہ ہو تو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ مسلسل نگرانی ضروری ہے۔ ہر کارڈ اراؤنڈ نیک کے لیے سیزیرین ضروری نہیں ہوتا، تاہم کارڈ اراؤنڈ نیک سیزیرین کا امکان کافی حد تک بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں مزید کسی قسم کی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں یا مجھ سے الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیں
تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض, کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ڈو لائک, کمنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل, تاکہ صحت کی آگاہی سے متعلق آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں. ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ, اللہ حافظ.